अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की इंग्लिश का पहला चैप्टर 20 मिनट्स विथ मिसेस ओगेंडर पढ़ेंगे, जो कि फ्रैंक ऑथर ने लिखा है। फ्रैंक ऑथर 1902 में लंदन में पैदा हुए थे। वो एक मशहूर नावल निगार, प्ले राइट और सिविल सर्वेंट थे। इनकी सबसे पहली पब्लिकेशन हु किल्ड नीटा माउंट थी। उसके बाद उन्होंने सेवा हार्बर मैस्ट्री लिखी। उसके बाद शी वुड नॉट डांस। 20 मिनट्स विथ मिसेस ओगेंडर, जो कि एक मेलो ड्रामा है। स्टूडेंट्स, मेलो ड्रामा क्या होता है? मेलो ड्रामा एक ऐसा ड्रामा होता है जिसमें सस्पेंस होता है। मिसाल के तौर पर किसी एक ड्रामे में किसी का मर्डर हो गया हो, कत्ल हो गया हो, और उस ड्रामे के अंदर ये सस्पेंस हो कि आखिर उस शख्स को कत्ल करने वाला कौन है, और ये सस्पेंस आखिर तक बरकरार रहे। तो इस तरह के ड्रामे को हम मेलो ड्रामा कहते हैं। इस ड्रामे के अंदर राइटर ने 3 कैरेक्टर्स पेश किए हैं। सबसे पहले शी का कैरेक्टर है, उसके बाद पोर्टर का, और फिर ही का। इन 3 कैरेक्टर्स के ऊपर ये कहानी मुश्तमिल है। पोर्टर हम लोग उसको कहते हैं जो कि किसी एक रेलवे स्टेशन के अंदर कामकाज करने वाला शख्स होता है। आने जाने वाले पैसेंजर्स का सामान वगैरह उठाता है, उसको हम पोर्टर कहते हैं। इस ड्रामे के अंदर एक रेलवे स्टेशन का मंजर पेश किया गया है। तो ये 1955 या उसके बाद की एक तूफानी शाम एक छोटे से देहाती रेलवे स्टेशन के इंतज़ारगाह का मंजर इस ड्रामे के अंदर हमें देखने को मिलता है। इंतज़ारगाह पूरी तरह से खाली है। एक दीवार के साथ गैस की आग रोशन है और उसके ऊपर रोशनी का गैस लगा हुआ है। आग के करीब एक कुर्सी पड़ी हुई है और उसके पीछे की जानिब एक डेस्क और एक मेज़ पड़ी हुई है। कमरा खाली है और उसमें तारीकी छाई हुई है। बाहर की जानिब मुसलसल तेज़ बारिश और हवा चल रही है, और इस आवाज़ को मंजर के दौरान जब कभी भी वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है साफ साफ सुनाई देती है। अचानक से ही दरवाज़ा खुलता है और एक खातून कपकपाती हुई उस वेटिंग रूम के अंदर दाखिल होती है। उसने एक सूटकेस उठाया हुआ है जिसके ऊपर इसके नाम का लेबल लगा हुआ है। सर्दी और बारिश की वजह से खातून ने बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं। उसने टोपी, रुमाल, दस्ताने और पश्चिम का कोट भी पहना हुआ है, और ये सारी चीज़ें बारिश की वजह से कुछ हद तक भीगी हुई हैं। वो अपना सूटकेस आने के बाद एक बेंच के ऊपर रख देती है और एक जगह होकर खड़ी हो जाती है। एक पोर्टर उसके पीछे पीछे आता है और गैस को रोशन कर देता है, और इसके बाद आग जलाता है। कोली मुंह दबाकर हंसता है और खातून से बोलता है कि वो अपने पाँव गर्म कर ले। औरत आग के करीब कुर्सी लेकर बैठते हुए बोलती है कि गाड़ी में किसी तरह से भी हीटिंग का इंतज़ाम नहीं था। पोर्टर बोलता है, जी बिल्कुल, इन गाड़ियों में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है और ना ही खाने पीने का कोई बंदोबस्त होता है। उसी दौरान दरवाज़ा खुलता है और एक मर्द जिसने सिपाहियों वाला कोट और टोपी पहनी हुई है, उसने एक बहुत बड़ा ब्रीफकेस उठाया हुआ है जो कि वो ज़मीन पर रख देता है और बोलता है, कैसी तूफ़ानी रात है। मैं ट्रेन के पिछले सिरे से यहाँ तक आते आते पूरी तरह से गीला हो चुका हूँ। वो अपना कोट उतारकर उसे झिड़कता है। यह सुनकर वो पोर्टर जो वहाँ खड़ा होता है बोलता है, और फिर मेरा क्या बनेगा? मैं तो प्लेटफार्म से गोदाम तक जाते जाते पूरी तरह से गीला हो जाऊंगा। सच तो ये है कि ये नौकरी उन बड़े बड़े बालों वाले कुत्तों को जेब देती है। खैर, आप दोनों के पास खुश्क और गर्म होने के लिए 20 मिनट हैं। ये कहकर वो चला जाता है और उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब ये तीसरा माइनर कैरेक्टर जो यहाँ पर था वो यहाँ से जा चुका है। अब इस वेटिंग रूम के अंदर 2 अजनबी लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से एक खातून है और दूसरा मर्द है।
उसी दौरान औरत ने भी अपने दस्ताने और रुमाल उतारकर मेज पर रख दिए हुए और अपने कोट के बटन खोल देती है। खातून के बाल माउस ब्राउन हैं और उसने अपनी उंगली में वेडिंग रिंग पहनी हुई है। उसके लिबास से जाहिर होता है कि वो किसी खुशहाल कारोबारी आदमी की बीवी है। मर्द ने भी अपना कोट उतार दिया है, उसे झटक कर अपनी टोपी के साथ बेंच पर फेंक दिया है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसकी नज़र खातून के सूटकेस के लेबल के ऊपर पड़ जाती है, जो कि बज़ाहिर ये चीज़ उसके लिए किसी अहमियत की बात नहीं थी। मर्द का लिबास और अंदाज़ गुफ्तगू ये जाहिर करता है कि वो माशरे में कम हैसियत का मालिक है, शायद एक क्लर्क या कोई बड़े दर्जे का दस्तकार। उसकी दाढ़ी मूछें कटी हुई हैं। पोर्टर के जाने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते हैं। वो अजनबी ही नज़र आते हैं। वो इस तरह का मुजाहरा करते हैं जो अजनबियों में नज़र आता है, जो कि हादसाती तौर पर एक दूसरे से कुछ लम्हों के लिए मिल जाएं। औरत मर्द की तरफ देखते हुए एक तरफ हो जाती है ताकि वो भी, जो कि सर्दी से कांप रहा था, आग के करीब आकर हाथ पांव सेकने में हिस्सा ले सके। मर्द सामने खड़ा होकर आग की तरफ अपने हाथ फैला देता है, मर्द औरत की तरफ देखते हुए। इसका मतलब है हमें 20 मिनट मज़ीद इंतज़ार करना है। औरत: जी बिल्कुल ऐसा ही है। मर्द खातून से बोलता है, अगर उनको एतराज़ ना हो तो वो दोनों इन 20 मिनट को बातें करके सर्व कर सकते हैं। खातून: जी बिल्कुल, हमें इन 20 मिनटों का फ़ायदा उठाना चाहिए। मर्द: ये लोग प्लेटफार्म के ऊपर छत क्यों नहीं डाल देते? खातून: क्योंकि ये स्टेशन ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्टेन थ्रोप को जाने के लिए लाइन बदलते हैं। खातून घबराते हुए और हंसते हुए: क्योंकि मैं खुद स्टेन थ्रोप में रहती हूँ, इसलिए इस स्टेशन के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। ये सुनकर मर्द बोलता है, अच्छा, आप स्टेन थ्रोप में रहती हैं? वहाँ पर एक मिसेस ओकेंडम नामी खातून रहती हैं, क्या आप उस खातून को जानती हैं? जब वो बोलता है तो वो थोड़ा सा दूर हट जाता है और उसे खातून के उस हैरत का अंदाज़ा नहीं हो सकता जो वो नाम सुनकर जाहिर करती है। औरत अपने आप पर काबू पाते हुए बोलती है, जी बिल्कुल, स्टेन थ्रोप में एक खातून जिसका नाम मिसेस ओकेंडम है रहती है। यह सुनकर मर्द औरत से पूछता है, क्या वो जानती है वो कैसी औरत है? औरत: खातून जवाब देती है, ज़रा सा घबरा कर, शक्ल सूरत के लिहाज से या चाल चलन के लिहाज से? मर्द: शक्ल सूरत के लिहाज से, उसके चाल चलन के लिए मुतलिक तो मैं पहले से ही जानता हूँ। औरत चौंक कर, लेकिन अपने आप पर काबू पाते हुए: वो बस कोई ख़ास नहीं, मामूली शक्ल सूरत की खातून है। आप तो जानते ही होंगे, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। वो बस छोटे कद की है, तकरीबन 5 फुट 3 इंच लंबी और वज़न तकरीबन 8 स्टोन या उससे कुछ कम। उसके अलावा उसमें कोई ख़ास नुमायाँ बातें नहीं हैं। वो मर्द कोई उस तरह की अलामत ज़ाहिर नहीं करता जिससे ये साबित हो कि वो उसके बताए हुए खाके को पसंद करता है, क्योंकि एक मर्तबा उसने किसी अखबार में उस मिसेस ओकेंडम नामी खातून की तस्वीर उसने देखी थी। खैर, वो तो एक अखबारी तस्वीर थी, उससे उस बात का अंदाज़ा होना तो मुमकिन नहीं हो सकता कि वो सियाह रंग की है या सफ़ेद रंग की। लेकिन वो बोलता है कि उसे बताया गया था कि उसके बाल केले के छिलके की मांद सुनहरी हैं। औरत मजाक से: हाँ, कभी वो ऐसी ज़रूर थी, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि बाल हमेशा सुनहरी नहीं रहते। जानते हो, किसी ज़माने में मेरे बाल भी सुनहरी थे। मर्द मर्दाना वार करते हुए: खूबसूरत भी? औरत: आपकी मुराद मुझसे है या मिसेस ओकेंडम से? मर्द: मेरा मतलब है मिसेस ओकेंडम। औरत: ओह अच्छा, ये बात है। इसका इन्हिसार तो हर किसी के मिजाज पर है, क्योंकि बाज़ लोग उस औरत को खूबसूरत कहते हैं। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप उस औरत के मुतलिक ये सब कुछ क्यों जानना चाहते हैं?
مرد: دراصل میں اس خاتون سے ملنے کے لیے اسٹینتھروپ جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے تاکہ میں اسے دیکھ کر پہچان لوں۔ عورت: تو اس میں کون سی مشکل ہے؟ آپ اس کے گھر جا کر صرف دروازہ پر دستک دیں، یقیناً وہ خود ہی دروازہ کھولیں گی، پھر آپ خود ہی رائے قائم کر لینا کہ آیا کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں۔ مرد غصے سے: یہی تو میں کرنا چاہتا ہوں۔ عورت: تو کیا اس میں کوئی خاص بات ہے؟ مرد: بالکل بھی نہیں، میں تو صرف اور صرف اس خاتون سے 10 منٹ تنہائی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ عورت: یہ تو کچھ مشکل نہیں ہوگا، آپ تو پہلے ہی میرے ساتھ تنہائی میں 5 منٹ گزار چکے ہیں۔ مرد: جی بالکل، ابھی ہمارے پاس صرف 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ وہ سیدھا عورت کی طرف دیکھتے ہوئے خوفناک طور پر بولتا ہے۔ عورت سہم جاتی ہے اور پھر پریشان ہو جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے، گھبراہٹ سے بولتی ہے، ہاں، ہم دونوں یہاں 20 منٹ تک تنہا ہیں۔ ہم اس سے پہلے زندگی میں کبھی کسی جگہ پر نہیں ملے اور نہ ہی اب پھر کبھی ملیں گے۔ وہ بولتی ہے، میں اکثر اس طرح کی اتفاقیہ اور حادثاتی ملاقاتوں کے بارے میں سوچا کرتی ہوں جو لوگوں سے ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ہزارہ لوگوں سے اتفاقیہ طور پر ملاقاتی ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو گلیوں میں ہمارے پاس سے گزر جاتے ہیں، ایسے لوگ جو بسوں کے اندر قطاروں میں ہمارے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو تھیٹر میں ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہماری زندگی میں آتے ضرور ہیں لیکن مختصر اور قلیل سے وقت کے لیے، اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں، اور جب آپ کو مرے ہوئے عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ آپ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں 1 منٹ کے لیے ایک دوسرے کی زندگی کو چھوتی ہے، یا شاید 1 گھنٹے کے لیے، اور پھر دونوں زندگیاں جدا ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنا راستہ لے لیتے ہیں اور میں اپنا۔ مرد شدت سے: ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ان مختصر اتفاقیہ ملاقاتوں میں سے کوئی ملاقات آپ کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دے۔ عورت کانپتے ہوئے: مجھے تو ایسا تجربہ کبھی نہیں ہوا۔ مرد: میں یہ بات یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، آپ کبھی نہیں جان سکتی کہ کیا ہونے والا ہے، البتہ میں آپ کو ان اتفاقیہ ملاقاتوں میں سے 2 ایسی ملاقاتیں بتا سکتا ہوں جنہوں نے میری زندگی پر بہت گہرا اثر کیا ہے۔ اگر وہ ملاقاتیں نہ ہوتی تو میرے حالات یکسر مختلف ہوتے۔ عورت: کیا ہم کسی اور موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ مرد: میں آپ کو ان 2 واقعات میں سے ایک واقعہ کے بارے میں بتانا پسند کروں گا جو کہ 1953 میں کوریا میں پیش آیا، جہاں تم کبھی نہیں گئی۔ میں میدان جنگ میں تھا اور جنگ لڑ رہا تھا۔ خاتون کچھ ہمدردانہ الفاظ بولنا چاہتی ہے مگر مرد اسے چپ کرا دیتا ہے۔ میں جنگ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تھا اور انہوں نے مجھے اسٹریچر پر ڈال کر ایک سڑک کنارے رکھ دیا اور زخمیوں کو لے جانے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ اگر میں پہلے نہیں مرا تھا تو اب مرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا اور درد بہت شدید تھا، میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک کورین لڑکی کو دیکھا جو مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ 14 سال کی لگ بھگ کی تھی۔ وہ حسین تو نہیں تھی لیکن اس کی بھوری آنکھوں سے دوستی کی علامتیں ٹپکتی تھی اور اس کی سیاہ مڑیاں اس کے شانوں کے سامنے لہراتی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، البتہ وہ صرف مسکرائی۔ میں نے بھی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اسی وقت ایک زخمیوں کو لے جانے والی گاڑی آ گئی اور لوگ مجھے اس میں ڈال کر کئی میلوں پر واقع اسپتال میں لے گئے۔ درد اب پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا لیکن
اب میں اسے برداشت کر سکتا تھا۔ اب میں مرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ زندہ رہنا چاہتا تھا کہ مجھے زندہ رہنا چاہیے۔ اب میرا ایک مقصد تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ میری صرف اور صرف چند لمحوں کی ملاقات ہوئی تھی اور اب ہم آپس میں کبھی نہیں ملیں گے، لیکن اس چھوٹی سی ملاقات نے مجھے زندہ رہنے کی طاقت اور حوصلہ دیا۔ وہ رک گیا۔ اس پر تقریباً اس کے جذبات غالب آ چکے تھے۔ عورت نرمی سے: ہاں، میں یہ سمجھتی ہوں۔ اس کی مسکراہٹ نے آپ کو احساس دلایا کہ زندگی میں کچھ اچھائی ہے۔ مرد: دل شکستہ ہو کر اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ اگر میری بچی زندہ ہوتی تو وہ کیسی ہوتی۔ خاتون: اوہ، مجھے افسوس ہے۔ مرد: اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے: اس نے مجھے زندگی کا ایک مقصد دے دیا ہے۔ عورت: مقصد؟ کیا مقصد دیا؟ مرد: انتقام لینے کا مقصد۔ عورت: کیا؟ اس معصوم سی مسکراہٹ نے آپ کے دل میں یہ عزم پیدا کر دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی شیطانیت اور نفرت کے لیے وقف کر دیں۔ مرد: بدلہ لینا کوئی شیطانی کام نہیں۔ بدکار کو سزا دینا شیطانیت نہیں ہے۔ عورت نرمی سے: لیکن خدا نے کہا ہے انتقام لینا میرا کام ہے۔ مرد: میں ان فضول سی باتوں پر یقین نہیں کرتا، خاص طور پر اس کے بعد جو ظلم میری چھوٹی سی بچی اور بیوی پر ہوا۔ مرد غصے سے عورت کی طرف گھورتا ہے اور پھر بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ مسکراتا ہے۔ جب ان دونوں کی آنکھیں چار ہوتی ہیں تو پھر بہت زیادہ وقفہ پڑ جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک کینہ پرور شخص ہے جس کو شدید جذبات نے بے باکی پر ابھارا ہے۔ پھر عورت کی طرف اس کا رویہ بے تعصب ہے۔ عورت سحرزدہ ہو کر اس کی طرف گھورتی ہے۔ وہ اس سے ڈری ہوئی ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوتی کہ اس عورت کو مرد سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت پیش آئے۔ ایک کوشش سے عورت اپنی نظریں مرد سے ہٹاتی ہے، اپنی زبان کے ذریعے ہونٹوں کو تر کرتی ہے اور پھر اس کی طرف دیکھتی ہے، لیکن اس مرد کا ارادہ مضبوط ہے۔ وہ اس کی نگاہوں سے بچ نہیں سکتی۔ وہ منہ سے تو کچھ بھی نہیں کہتا لیکن قباست سے اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس مرد کی نگاہیں اس عورت کا تعاقب کرتی ہے۔ وہ اپنی پشت سوٹ کیس کی طرف کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پیٹھ کی طرف رکھ دیتی ہے اور پھر اس کے سامنے جھکتی ہوئی لیکن کچھ سرکشی کے انداز سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مرد دروازے کی طرف جاتا ہے، اس کو کھولتا ہے اور باہر کی طرف دیکھتا ہے اور پھر بند کر دیتا ہے۔ دروازہ بہت زیادہ کھل جاتا ہے جس سے دونوں دیکھ سکتے تھے کہ بارش پہلے کی طرح بہت تیز ہو رہی ہے اور خاتون دوبارہ اپنی جگہ پر آگ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب وہ سوٹ کیس کی طرف سے ہٹتی ہے تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے اس لیبل کو نیچے ڈھانپ لیا ہے کیونکہ اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ مرد پھر واپس آتا ہے اور لاپرواہی سے لیبل کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے ہاتھ آگ کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ اب وہ اس عورت کے بالکل قریب ہے اور وہ کوشش کر کے پیچھے کو ہو جاتی ہے جیسے کہ اسے کسی جسمانی حملے کا خوف ہو۔ خاتون: یہ مسز اوکنڈر جس سے ملنے کے لیے آپ اسٹینتھروپ جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے ایک عجیب جملہ کہا تھا۔ جب آپ اس کو پہچانتے نہیں تو اس کے چال چلن کے بارے میں سب کچھ کہنا کیا یہ جو جلد بازی نہیں ہے؟ مرد: مجھے اس کے چال چلن کے متعلق جو کچھ جاننے کی ضرورت تھی وہ کچھ میں جانتا ہوں۔ خاتون: یہ الگ بات ہے، اگر آپ کو اس سے کسی معمولی سے معاملے پر بات چیت کرنی ہے تو میرے خیال میں آپ کو اس کے چال چلن معلوم کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو کہ ایک کامیاب سیلز مین ہے، اس کا کہنا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں جس کے ساتھ آپ کاروبار کر رہے ہیں چال چلن کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جان سکتے۔ مرد: آپ کے ہسبینڈ
بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ آدمیوں کی بہت سی اقسام ہیں لیکن عورتوں کی صرف 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ خاتون مذاق سے، کیا آپ کا مطلب ہے کہ ایک وہ جو خوبصورت ہیں اور دوسری وہ جو بدصورت ہیں؟ مرد: نہیں، میرا مطلب ہے کہ ایک وہ جو اچھی ہیں اور ایک وہ جو اچھی نہیں ہیں۔ خاتون تھوڑی دیر کے بعد سوچ کر بولتی ہے، اور کیا آپ یقین سے بتا سکتے ہیں کہ مسز اوکینڈپ کو کس قسم میں رکھا جا سکتا ہے؟ مرد: اس کے بالکل سامنے آ کر۔ اب آپ دیکھیے، آپ اس عورت کو جانتی ہیں اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا، کیا آپ نہیں جانتی؟ خاتون: میرا خیال ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کا کیا مطلب ہے۔ مرد: تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں، میرا مطلب ہے کہ اس مسز اوکینڈم نے میری بیوی اور بچی کو قتل کیا تھا۔ خاتون کمزوری سے: اسے قتل کے لیے سزا نہیں ملی تھی، بلکہ اس پر تو قتل کا کوئی الزام بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ مرد نفرت سے: نہیں، وہ اسے آدمی کا قتل کرنا کہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ میں اسے کیا کہتا ہوں؟ صاف، سنگدلانہ اور ظالمانہ قتل۔ خاتون بے دھڑک ہو کر: یہ تو ایک حادثہ تھا۔ مرد: بالکل نہیں، وہ حادثہ نہیں تھا۔ حادثہ میں اتفاق کا پہلو ہوتا ہے، لیکن جو کچھ تمہاری چہیتی مسز اوکینڈم نے کیا اس میں اتفاق کا شائبہ بھی نہ تھا۔ 1 کے مقابلے میں 10 لاکھ کی اکثریت اس بات کی شاہد ہے کہ اس نے قتل خود کیا تھا۔ عورت: نہیں، یہ سچ نہیں، یہ سچ نہیں۔ مرد: یہ سچ ہے، اور آپ یہ جانتی ہیں کہ وہ ایک رہائشی مکانوں سے بھرے ہوئے رقبہ میں 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کار چلا رہی تھی۔ اس نے ایک موڑ پر بس سے آگے نکلنے کے لیے گاڑی اور بھی تیز کر دی، اور اس نے دیکھ لیا کہ اس کی گاڑی دوسرے راستے سے آتی ہوئی لاری سے جا ٹکرائے گی۔ وہ یا تو لاری سے ٹکرا کر اپنے آپ کو ہلاک کر سکتی تھی، اور یا وہ اپنی گاڑی کو پیدل چلنے والے راستے پر چڑھا کر پیدل چلنے والے معصوم انسانوں کو ہلاک کر سکتی تھی۔ اس نے ذرا بھی تحمل نہیں کیا۔ سوال اس کی اپنی زندگی یا ان دونوں کی زندگیوں کا تھا۔ وہ پیدل چلنے والے راستے پر چڑھ گئی، اور آج وہ زندہ ہے، اور میری ننھی بچی اور بیوی مر گئی ہے۔ عورت زیادہ متاثر ہو کر اور اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ کر: مجھے بہت افسوس ہے۔ میں آپ کو یہ کیسے بتا سکتی ہوں کہ مجھے کتنا افسوس ہے؟ مرد: کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ اس طرح مجرمانہ طور پر گاڑی تیز کیوں چلا رہی تھی؟ اس نے شراب پی ہوئی تھی، اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ عورت احتجاج کرتے ہوئے: نہیں، اس نے شراب نہیں پی ہوئی تھی۔ مرد اسے دباتے ہوئے: وہ شراب نوشی کی ایک پارٹی میں شرکت کے لیے گئی تھی۔ وہ اسٹین تھروپ کے راز سے ساحل سمندر تک 15 منٹ سے کم وقت میں نہیں پہنچ سکتی۔ اس سڑک کو تو تم جانتی ہی ہو کہ فاصلہ کتنا ہے۔ آپ موڑوں کو، کونوں کو اور اس سڑک پر آمد و رفت کو بھی جانتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ اس راستے کو آدھا گھنٹے سے پہلے طے نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے یہ راستہ 15 منٹ میں طے کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اس نے شرط لگائی ہوئی تھی کہ وہ یہ راستہ 15 منٹ کے اندر طے کر لے گی۔ عورت: پولیس تو اسے قتل نہیں کہتی۔ مرد: میں اسے قتل کہتا ہوں، اور آپ بھی کہتی ہیں۔ آپ دل میں تو جانتی ہیں کہ یہ ایک قتل تھا۔ میری بیوی اور بچی اس کی کون تھی؟ بالکل اجنبی، بالکل ہی اجنبی۔ آپ نے ابھی لوگوں سے ملاقات کا ذکر کیا تھا، ایک لمحہ بھر کے لیے ملنے اور پھر ان کو نہ ملنے کے متعلق کچھ کہا تھا۔ مسز جوڈی اوکینڈم میری بیوی اور بچی سے 1 سیکنڈ کے لیے ملی، اور اس نے ان دونوں کی جان نکال کر رکھ دی۔ میں نے کہا تھا کہ مسز جوڈی اوکینڈم کو وہ آپس میں ملے تھے، لیکن ان کی پیٹھ اس کی طرف تھی، انہوں نے تو اسے دیکھا بھی نہ تھا۔ عورت: آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے انہیں دیکھ لیا تھا؟
مرد: مقدمے کے وقت اس نے کہا تھا کہ اس نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن اس نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ اسے ان کی زندگیوں اور اپنی زندگی میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑا اور اس نے ان کو قتل کرنا پسند کیا۔ عورت: آپ اس کے متعلق یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ تو ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ مرد: خوف کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے، اس کے سوائے اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کے وکیل نے اسے سمجھا لیا تھا کہ وہ کہے کہ اس نے ان کو کہیں نہیں دیکھا۔ اس سے اس نے ایک بہت بڑا نقطہ نکالا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف 18 ماہ قید کاٹ کر ہی بچ گئی۔ عورت: 18 ماہ جیل میں اس نے وہ سزا کاٹی تھی نا؟ عورت: اسے سزا تو مل ہی گئی۔ میں اسے معاف کر دینے کی کوشش نہیں کرتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جتنی تیز گاڑی اس نے چلائی تھی اتنی تیز چلانا مجرمانہ حماقت نہ تھی۔ میں اسے معاف نہیں کر رہی، لیکن اس کو سزا تو مل گئی ہے۔ مرد: اسے سزا نہیں ملی، اس کی سزا اب اسے ملے گی، چند ماہ جیل میں، اور وہ ایک بے گناہ عورت اور ایک بچی کو ہلاک کرنے کی جرم میں یہ سزا بہت کم ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب گھورتے ہیں۔ مرد غصے سے اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عورت ڈر جاتی ہے اور تب وہ مڑ جاتا ہے۔ عورت: جب آپ اس مسز اوکینڈر سے ملیں گے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ مرد اطمینان سے: میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ عورت: اسے مار ڈالیں گے؟ نہیں نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مرد: میں نے ابھی پختہ ارادہ نہیں کیا کہ اسے کیسے ہلاک کروں گا۔ میں یہ کام نہایت دردناک طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ عورت: کیا آپ اسے اس کے قصور کی اطلاع دیں گے؟ مرد: قدرتی طور پر اسے بتایا جائے گا کہ اس کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ عورت وقفے کے بعد مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے: تو گویا کل صبح آپ ایک قتل کا ارتکاب کرنے جا رہے ہیں۔ مرد: انصاف کا تقاضا پورا کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے آج رات ہی قتل کر دوں گا۔ عورت چونک کر: آج رات ہی؟ مرد: شاید میرے پاس وقت نہیں۔ وہ غصے سے اس کی طرف گھورتا ہے اور پھر دور ہو جاتا ہے۔ وہ خوف سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتی ہے، لیکن جب وہ دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہ سنبھل جاتی ہے۔ عورت: لیکن آپ اپنی تجویز مجھے پہلے سے ہی کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر میں پولیس کو بتا دوں تو پھر؟ مرد: میں نے اس کے متعلق سوچ لیا ہے۔ وہ اس کے قریب آتا ہے اور کینہ پروی سے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور چلانے ہی والی ہوتی ہے، لیکن اس مرد کی چہرے کی علامتیں بدل جاتی ہیں۔ وہ خوشی سے مسکراتا ہے، اپنے ہاتھ آگ کی طرف بڑھاتا ہے اور دوستانہ طریقے سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ ہماری ملاقات تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ کیا یہ وقت کاٹنے کے لیے ایک اچھی کہانی نہ تھی؟ ہم یہ وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بھی صرف کر سکتے تھے، اور یہ بات میرے لیے بہت ہی مزیدار ہوتی، لیکن اس میں آپ کے لیے کسی طرح کا کوئی لطف نہ ہوتا۔ اس لیے میں نے سوچا آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کہانی سنا دوں۔ عورت کمزوری سے لیکن مطمئن ہو کر: آپ نے یہ کیوں کر جانا کہ میں خوش ہونا چاہتی ہوں؟ مرد مردانہ وار کرتے ہوئے: تمام عورتیں خوش ہونا چاہتی ہیں، اور مرد صرف عورتوں کو خوش کرنے کے لیے ہی ہیں۔ اور ہنسی اور غصے کے ساتھ: آپ کی خوش کرنے والی کہانی کا خیال میرے مزاق کے منافی ہے۔ مرد مسکراتے ہوئے: میرے سامنے تسلیم کیجئے کہ آپ نے اس کہانی کو پسند کیا ہے، اور یہ کہ سارا وقت خوشی کی لہریں آپ کے رگ و ریشے میں دوڑتی رہی ہیں۔ عورت: نہیں، میں نے اس سے کوئی لطف نہیں اٹھایا، کیونکہ یہ کہانی جزوی طور پر درست ہے۔ اسٹین تھروپ میں واقعی ایک عورت مسز جوڈی اوکینڈر رہتی ہے۔ میں اسے جانتی ہوں۔ جبکہ وہ اپنی گاڑی شرط جیتنے کے لیے تیز چلا رہی تھی تو اس نے سچ مچ ایک عورت اور ایک بچی کو ہلاک کر ڈالا تھا، اور اس نے 18 مہینے کی قید کی سزا بھی کاٹی ہے۔ مرد پھر سنجیدہ ہو کر: میں سب کچھ جانتا ہوں۔ عورت: جہاں تک ہسبینڈ کا تعلق ہے وہ شاید آپ ہی ہیں۔ مرد: جی بالکل میں ہی ہوں۔ عورت: تو گویا آپ کی کہانی کا ہر حصہ درست ہے، سوائے اس کے کہ آپ مسز اوکینڈر کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مرد: یہ بھی سچ ہے۔ عورت یہ محسوس کرتے ہوئے: وہ شخص اس کے ساتھ کھیلتا رہا ہے۔ وہ زور کے ساتھ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتی، میں چیخوں گی، چلاؤں گی۔ مرد: اس کی پیٹھ دروازے کی طرف ہے، کوئی آپ کی آواز نہیں سنے گا۔ اگر
कोई सुन भी लेगा तो वो उन्हें हवा की चीखें समझेगा। सुनिए, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अभी तक उसकी पीठ दरवाजे की तरफ है और उसकी नज़रें औरत पर जमी हुई हैं। वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है और चीखती हुई हवा और टप टप करती हुई बारिश के अल्फाज इस बात की तस्दीक कर देते हैं कि उसको बचाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकती। वो अपनी जेब से एक रिवाल्वर निकाल लेता है और औरत की तरफ तान लेता है। वो चौंक कर पीछे हट जाती है। उसके पीछे दरवाजे की चूं चूं करती हुई आवाज़ बुलंद होती है और दरवाज़ा खुलता है। मर्द अपना रिवाल्वर जेब में डाल देता है, लेकिन वो अपना हाथ उस पर रख देता है। वो धमकी आमेज तरीके से औरत की तरफ देख रहा होता है। दरवाज़ा खुलता है और कूली अंदर दाखिल हो जाता है। मर्द: हेलो, क्या गाड़ी का सिग्नल हो गया है? कूली: नहीं जनाब, अभी नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि एक्सप्रेस थोड़ी सी लेट है। ये 9:05 से पहले नहीं आने वाली। मर्द: इतला देने के लिए शुक्रिया। कूली: आप यहाँ आराम से तो है ना? मर्द: जी बिल्कुल आराम से हैं, शुक्रिया। औरत आगे बढ़ती है और कूली को आवाज़ मारती है। कूली रुककर औरत की तरफ देखते हुए, उसे मर्द की कोई खबर नहीं जो उसके पीछे खड़ा औरत को धमकी आमेज इशारे कर रहा है। औरत: क्या एक्सप्रेस के साथ कोई रेस्टोरेंट का डब्बा भी लगा हुआ है? कूली: जी हाँ, है तो सही, लेकिन सारा अमला सामान बंद करके एक्सप्रेस के आने से पहले ही घर चला गया है। औरत: घर चला गया है? कूली: जी हाँ। वो मुंह दबाकर हंसता है और फिर बाहर निकल जाता है। मर्द जल्दी से आगे जाकर दरवाजे के साथ पीठ लगा देता है। तो गोया हमारे पास अभी 5 मिनट और हैं। औरत मायूस होकर: आप इन 5 मिनटों में क्या करने वाले हैं? मर्द: ये वक्त इतना काफ़ी है कि मैं तुम्हें इसमें हलाक कर सकता हूँ। औरत बनावटी हैल से: मुझे? मर्द: हाँ तुम्हें, मिसेस जोडी ओकेंडप, तुम्हें। औरत इस्तराब से: ओह नहीं नहीं, तुम्हारा ये मतलब नहीं हो सकता। मर्द: मेरा यही मतलब है। वो अपनी जेब से रिवाल्वर निकाल लेता है और औरत के सामने उसका निशाना बना लेता है। तुमने मेरी बीवी और बच्ची को मारा था, तुमने उनकी जिंदगियां ली और मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर ली। क्या मेरा हक नहीं है कि तुम्हारी जान ले लूं? औरत आजिज़ी से: हाँ शायद आपको हक है, लेकिन मेरी सज़ा बड़ी तल्ख है, आपके तस्वर से भी ज़्यादा तल्ख। मर्द नफरत से: एक आरामदाह जेल में 18 महीने घुटने के बिल झुक जाओ और ज़िंदगी की भीख मांगो। औरत: आप समझ नहीं सकते, ये तो मेरी सज़ा का सिर्फ एक दर बंद हुआ। आपका क्या ख्याल है कि मैं इन 18 महीनों के दौरान क्या करती रही हूँ? मर्द: यही सोचती रही होगी ना कि मैं कितनी जल्दी फिर शराब की पार्टियों में शिरकत करने के लिए बाहर जाऊंगी। औरत: इस सारा अरसा में मेरे सामने एक ही तस्वीर रही है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने हादसा से पहले तुम्हारी बीवी और बच्ची को नहीं देखा था, लेकिन बाद में मैंने उन्हें देख लिया था। तुम उससे तो बच गए थे, लेकिन वो तस्वीर वो हर वक्त देखती रहती हूँ। ख्वाह मैं कहीं भी हूँ और ख्वाह कुछ भी कर रही हूँ, वो तस्वीर हर वक्त मेरे सामने रहती है। अब तो मैं उसे आपसे भी साफ साफ देख सकती हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये खौफनाक मंजर मेरा पीछा करता रहेगा और यही मेरी असली सज़ा है। जो कुछ मैंने किया है उससे हमेशा सहती रहूँ, हता कि मैं मर जाऊँ। अक्सर सोचती हूँ कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा कर। क्या तुम मुझे और भी सज़ा दे सकते हो? मर्द: क्या तुम इस तरह ज़िंदगी की भीख मांगती हो? औरत: नहीं, मैं मौत मांगती हूँ। वो मर्द के सामने हाथ जोड़ देती है: मुझे मार डालिए, वो तस्वीर मिटा दीजिए जो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती है और जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर्द शख्स से: क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हें मार डालना तुम पर रहम करना होगा और तुम्हें ज़िंदा छोड़ देना मेरा असली इंतकाम होगा? औरत मिन्नत करते हुए: हाँ हाँ, मुझे मार डालो। मर्द रिवाल्वर नीचे करते हुए: मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था। औरत लेकिन मायूसी से: ये सच है, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मुझे जीने दो, मुझे जीने की सज़ा दो। वो उसके बाजू मिन्नत आमेज तरीके से पकड़ कर घुटनों के बल झुक जाती है, लेकिन वो उसे दूर धकेल देता है और वो सिसकियाँ लेती हुई फर्श पर गिर जाती है। मर्द:
ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، تمہارا زندہ رہنا ہی تمہاری سب سے بڑی سزا ہے۔ وہ اپنی ٹوپی اور کوٹ پہن لیتا ہے، ریوالور اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے باہر چلا جاتا ہے۔ جو ہی وہ باہر جاتا ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے اور دروازے کی طرف مڑتی ہے اور اس کی طرف منہ کر کے اپنی ناک پر انگلی رکھ لیتی ہے اور اس مرد کے پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑاتی ہے اور خوشی میں جھومتی ہے، ناچتی ہے۔ جب وہ ایسا کر رہی ہوتی ہے تو اچانک سے ہی دروازہ کھلتا ہے اور وہ مرد اندر داخل ہوتا ہے اور اپنا ریوالور اٹھاتا ہے اور چلا دیتا ہے۔ وہ مر کر گر جاتی ہے۔ وہ پھر ریوالور جیب میں ڈال لیتا ہے، اپنا سوٹ کیس اٹھاتا ہے اور جلدی سے باہر چلا جاتا ہے اور اس عورت سے انتقام لے لیتا ہے۔